کتنی بہتر ہے، یا کیا وہ سب سے بہتر ہے، یا کمپیریٹیولی چند چیزوں سے بہتر ہے۔ جیسا کہ ہم انگلش میں کہتے ہیں گڈ ایک خصوصیت ہے، اس سے زیادہ کوئی اچھا ہو تو وہ بیٹر ہوگا، اور جو سب سے اچھا ہوگا وہ بیسٹ ہوگا۔ بیٹر کے معاملے میں بتانا پڑتا ہے کہ یہ چیز بہتر ہے تو کتنی چیزوں سے بہتر ہے، بیٹر دین فلاں اینڈ فلاں اینڈ فلاں۔ اور جب بیسٹ لگایا جاتا ہے تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ وہ کس چیز سے بہتر ہے، بلکہ وہ سب سے بہتر چیز ہوتی ہے۔ یہاں اب یہ دیکھنا ہوگا کہ جیسے انگلش میں بیٹر اور بیسٹ ہوتا ہے، ویسے یہاں پر کون سے الفاظ ہوں گے؟ کیا ایسے ہی دو مختلف الفاظ ہوں گے؟ تفضیل بعض اور تفضیل کل کے لیے یہ دو لفظ جو میں نے بولے ہیں، تفضیل بعض کا مطلب ہے ایک چیز کچھ چیزوں سے بہتر ہو، اور تفضیل کل کا مطلب ہے کوئی چیز سب چیزوں سے بہتر ہو۔ یعنی کسی ایک دو یا چند چیزوں سے بہتر ہونا تفضیل بعض ہے، اور کسی کا باقی تمام چیزوں سے بہتر ہونا یا برا ہونا یا اس خصوصیت میں تمام سے آگے ہونا وہ تفضیل کل ہوگا۔ تفضیل بعض اور تفضیل کل دونوں کے لیے ایک ہی لفظ استعمال ہوگا، اور وہ افعلو کے وزن پر آئے گا، جیسے اکبرو، اصغرو، ابترو، اس طرح سے افعلو کے وزن پہ کوئی بھی لفظ آئے گا۔ اور اگر مؤنث ہوگا تو وہ فعلا کے طور پہ آئے گا، جیسے کبرا، صغرا۔ اب تفضیل بعض اور تفضیل کل میں جب ایک ہی جیسے الفاظ آنے ہیں، ان میں کوئی فرق نہیں ہے، وہی لفظ تفضیل کل کو بیان کرے گا، وہی تفضیل بعض کو بیان کرے گا، تو ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ تفضیل بعض کون سی ہے اور تفضیل کل کون سی ہے؟ تو یہ بڑا سادہ سا ایک طریقہ کار ہے، وہ یہ ہے کہ جب بھی کبھی تفضیل بعض ہوگی تو اس لفظ کے بعد جو تفضیل کے لیے آ رہا ہے، جو افعلو کے وزن پر ہے، اس کے بعد من کا لفظ استعمال ہوگا، جیسا کہ الفتنۃ اکبر من القتل۔ تو اکبرو کے بعد من آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں، الفتنۃ اکبر من القتل، تو افعلو من یا اکبر من یہ تفضیل بعض کی نشانی ہے۔ اس میں ہم اور بھی مثالیں دیکھتے ہیں، من اصدق من اللہ حدیثا، تو یہ دیکھیں اصدق بھی اکبر اور افعلو کے وزن پہ ہے، اور اس کے بعد بھی من آیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تفضیل کل میں کیا ہوگا؟ تو تفضیل کل میں کچھ اس طرح سے ہوگا کہ بعد میں من نہیں آئے گا، جو افعلو کے وزن پہ جو لفظ آئے گا اس کے بعد من نہیں آئے گا، بلکہ وہ لفظ مضاف بن کر آئے گا، اور اس کے ساتھ ایک مضاف الیہ موجود ہوگا۔ مثال کے طور پہ آپ دیکھ سکتے ہیں خیر الرازقین۔ اچھا، خیر کے بارے میں نے آپ کو بتانا ہے کہ یہ خیر بھی اصل میں اخ یرو ہوتا ہے، اور اکبرو یا افعلو کے وزن پہ ہوتا ہے، لیکن خیرو اخ یرو سے مختصر ہو کے خیرو ہو گیا۔ اسی طرح سے شرن جو ہے خیرن کی طرح، شرن بھی اشررو اخ یرو کی جگہ خیرن استعمال ہوتا ہے۔ اب دیکھیں ارحم الراحمین، اب ارحم افعلو کے وزن پر تو ہے، لیکن اس کے بعد من نہیں ہے، بلکہ یہ مضاف بن کے آیا اور اس کے ساتھ مضاف الیہ کی کمپوزیشن میں، اس کی شیپ میں راحمین آیا ہے۔ تو جہاں پر مضاف الیہ کی صورت میں آ جائے اور شروع والا جو لفظ ہے وہ تفضیل کا افعلو کے وزن پہ ہو، تو اصل میں وہ تفضیل بعض نہیں بلکہ تفضیل کل ہو جایا کر۔ اسی طرح سے احکم الحاکمین بھی ہے، اسی طرح سے اتقاکم بھی ہے، اس کو میں ابھی ایکسپلین کرتا ہوں۔ الفتنۃ اکبر من القتل، کہ فتنہ بڑا ہے قتل سے، تو یہاں پر افعلو کے وزن پہ اکبر اور اس کے بعد من آ گیا، اور جس چیز سے وہ چیز بڑی ہے یا زیادہ ہے اس چیز کو من کے بعد لکھ دیں گے۔
من اصدق من اللہ حدیثا، کون زیادہ سچا ہے من اللہ اللہ سے، حدیثاً بات کے لحاظ سے، النبی اولا بالمؤمنین۔ اب یہ دیکھیں یہاں پر اولا جو ہے یہ بھی افعلو کے وزن پر ہی ہے، لیکن جہاں پر کسی لفظ میں واو یا اور الف آ جائیں تو اس کی شکل تھوڑی سی بدلتی ہے۔ یہ واو الف اور یا حروف علت ہیں، ان کے بارے میں جب ہم تفصیل سے پڑھیں گے تو آپ اس بات کو سمجھ سکیں گے۔ ابھی بھی اگر غور کریں تو یہ اب لا یو ہوگا تو یہ اس کو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ افعلو کے وزن پہ ہے، لیکن یہ ماڈیفائی ہو کے اولا بن چکا ہے، زیر زبر پیش کچھ بدل گئے ہیں۔ ہوا افصح منی، وہ مجھ سے زیادہ فصیح ہے، من انا کے ساتھ جڑ کر منی بن چکا ہوا ہے۔ نحنو اقرب، ہم زیادہ قریب ہیں، الیہ من، یہاں پر من تھوڑا سا دور چلا گیا لیکن بیچ میں الیہ آ جانے سے وہ ترکیب تھوڑی سی مختلف لگ رہی ہے، لیکن ہے یہ وہی بات، اقرب من۔ آگے بھی دیکھیے کہ لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس، تو یہاں بھی اکبر من وہی چیز آپ کو نظر آ رہی ہے۔ یہ بات جو میں پہلے ایک دفعہ بیان کر چکا کہ خیر اور شر بھی اس میں تفضیل میں شامل ہیں، جو کہ بنیادی طور پہ اخیر اور اشرر تھے۔ الصلاۃ خیر من النوم، تو یہاں پر ہم نے اخیر استعمال نہیں کیا، الصلاۃ خیر من النوم۔ آگے دیکھیے ولا نصیفہا، اور یقیناً لام تاکید، ولا نصیفہا علی راسہا، اور اس کا دوپٹہ اس کے سر پر، خیر من الدنیا وما فیہا، ولا نصیفہا علی راسہا خیر من الدنیا وما فیہا، اور یقیناً اس کا دوپٹہ اس کے سر پر بہتر ہے دنیا سے اور جو کچھ اس میں ہے۔ تفضیل بعض کی بات آ گئی۔ اب ایک چیز اور دیکھیے کہ تفضیل بعض میں کئی دفعہ افعلو کے بعد من نہیں ہوتا اور من کے بعد آنے والی چیز بھی نہیں ہوتی، لیکن ہم اس کو تفضیل کل اس لیے نہیں سمجھتے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جی من تو آیا نہیں اس کے بعد تو یہ تفضیل کل ہوگا، لیکن تفضیل کل کے لیے مضاف مضاف الیہ چاہیے ہوتا ہے، تو کسی افعلو کے وزن پر آنے والے اس میں تفضیل کے بعد اگر من بھی نہ ہو اور کوئی مضاف الیہ بھی نہ ہو تو سمجھ لیجئے کہ من اور من کے بعد آنے والی چیز محذوف ہے۔ تو اللہ اکبر میں اصل بات یہ ہے کہ یہ ہے اللہ اکبر من کل شیء، اللہ بڑا ہے تمام چیزوں سے، مطلب تو وہی ہو گیا جو تفضیل کل کا ہے، لیکن گرامیٹیکلی یہ تفضیل بعض میں فٹ ہوگا اور ہم کہیں گے کہ اس کے بعد من آنا تھا اور من کے بعد وہ چیز آنی تھی جو کہ اس کی برتری کو ڈیفائن کرتی، لہٰذا اللہ اکبر من کل شیء۔ تفضیل کل میں کچھ باتیں پہلے ہو چکی، اب دیکھ لیتے ہیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور بے شک اللہ ہی ہے اور یقیناً صرف اللہ ہی بہترین رزق دینے والا ہے۔ فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، تو ارحم الراحمین رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا۔ اگلی آیت میں احکم الحاکمین، حکم کرنے والوں میں فیصلہ کرنے والوں میں سب سے زیادہ اچھا فیصلہ کرنے والا۔ اتقا، یہ مؤنث کا صیغہ آ گیا اتقا، تو یہاں پر آپ دیکھیے گا کہ یہ ہے تم سب میں سے زیادہ تقوی والا۔ انا اوہن البیوتی، اوہنا اور البیوت یہ بھی مضاف مضاف الیہ بن کے آ رہے ہیں، لہٰذا یہ بھی تفضیل کل ہے۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔